تو سب سے پہلے 2022 برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے کیسا ہوگا؟ ایریز والوں کے لیے پہلے 5 ماہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مئی تک جو آپ کا ٹائم چل رہا ہے یہ ایسا ٹائم ہوگا کہ یہاں پر آپ کو کچھ فائنینشیل حوالے سے، اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے آپ عورت ہیں یا مرد، تو اچھی آپ کو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ محنت کیجئے، رزلٹ اچھے ملیں گے۔ اس کے علاوہ ایریز والوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں ایریز، ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ جو آدھا نصف ہے 2022 کا، برا وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اچھا جی، اس سال ہو سکتا ہے ایریز والوں کے لیے کوئی شادی بیاہ رشتے کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ فائنینشیل لحاظ سے بھی 2022 کے شروع کے 5-6 مہینے میں کوئی آپ کو اچیومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی ریکاگنیشن مل سکتی ہے، کوئی آپ کو اللہ بھلا کرے یعنی انکریمنٹ اس ٹائپ کی کوئی چیز مل جائے، کوئی پروموشن مل جائے۔ کاروباری افراد جو برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا آپ کے لیے موضوع تو ہے 2022 کا سال، مگر آپ نے احتیاط سے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، حکمت عملی طے کرنی ہے، اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اور پارٹنرشپ میں نہ کیجیے گا۔ سنگل اگر آپ کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ، تو زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتے ریلیشن میں مضبوطی آئے گی۔ اگر کوئی آپ کے درمیان اور آپ کے بہن بھائی گھر والوں کے درمیان کوئی ناچاقی چل رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ آپ نے اپنی صحت کے معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہوگی۔ وہ احتیاط خاص طور پر معدے سے متعلق امراض یا آنتوں سے متعلق امراض، اس میں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا پرابلم یا کوئی اچانک تکلیف کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور آپ اگر یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا کوئی ٹریولنگ کا امکان بنے، اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی روحانی ٹریولنگ یعنی اسپریچول ٹریولنگ جیسے حج، عمرہ، زیارات، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو لے لیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج 2022 کا سال برج ثور یعنی ٹورس والوں کے لیے، آپ کے لیے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اچھا ہوگا۔ اگر آپ کسی کالج اسکول میں داخلے کے خواہش مند ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایڈمیشن مل جائے تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی مل سکتی ہے۔ اور جون کے بعد امکان اس بات کا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ افراد ہیں تو ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ منگنی، شادی، اس قسم کی چیزوں کی جو ہے وہ اچانک سے پیدا ہو سکتی ہیں آپ کی زندگی میں۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ٹورس، چاہے مرد ہوں عورت ہو، تھوڑا سا آپ کو شروع کے 5-6 مہینوں میں ٹیک کیئر کرنی ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کوئی ناچاقی پیدا ہو یا کوئی جھگڑے ہوں، تو اس میں جو ہے اچانک ایک دم جسے یہ کہہ لیں اضافے کا امکان بنتا ہے۔ صبر و تحمل، ضبط، ان چیزوں سے کام لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مالی معاملات میں آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے، یعنی آپ نے اپنے ایکسپینسز یعنی اپنے ایکسپینڈیچر اور اپنی انکم کو بیلنس کر کے چلیے گا، اور کانکریٹ قسم کی اسکیموں میں پیسہ لگائیے گا، کوئی اسپیکولیشن والے کام نہ کریے گا۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ برکت اور اضافے کا امکان ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے خاص طور پہ جون کے بعد سے کافی کچھ بہتری پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ کی اگر کوئی رومانٹک معاملات ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز یہ کوشش کریے گا کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کی عقل جو ہے وہ شامل حال ہونی چاہیے، تو چیزیں بہتر رہیں گی۔ اور تھوڑا سا یہ جو شروع کے 5-6 مہینے یہاں پہ ذہنی ڈپریشن، ذہنی دباؤ، یہ چیزوں کے امکان بن رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور آخری جو 5 مہینے 5.5 مہینے ہوں گے اس اللہ آپ کا بھلا کرے برج ثور والوں کے لیے، ٹورس والوں کے لیے، اس میں اگر آپ کوئی ویزا، امیگریشن یا کوئی ملک سے باہر جانے کا سفر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو لیے میں یہ کہوں گا آپ کے اگر بیرون ملک کوئی سیٹلمنٹ یا کوئی ٹریولنگ کا امکان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ باہر رہتے ہیں تو اپنے ملک جسے ہم کہتے ہیں اپنی زمین، اپنی جنم بھومی میں آنے کے امکان بنیں گے۔
شادی بیاہ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی رشتہ طے ہو سکتا ہے, کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ منگنی ہو جائے, اس قسم کے کام ہو سکتے ہیں. لیکن سال کے آخری جو 5-6 مہینے ہوں گے اس میں معاملات آپ کے لیے کچھ نئی تبدیلیاں لے کے آئیں گے, بٹ ان اے پازیٹیو وے. اور مالی معاملات بہتر رہیں گے, جو چیزیں چل رہی ہیں اسٹیٹس کو میں وہ چلتی رہیں گی, اور انکم بڑھ سکتی ہے لیکن ایکسپینسز بھی ایسے ہی ہوں گے. اور تھوڑے سے یہ لگتا ہے کہ آخری 4 مہینوں میں سال کے آپ کے کچھ میڈیکل پہ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کے کوئی معاملات میں اختلافات چل رہے ہیں دوست کے ساتھ, عزیز کے ساتھ, تو اس کو کوشش کیجئے کہ وہ کم ہو جائیں یا وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں. اور ڈرائیونگ میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے, خاص طور پر ڈرائیونگ یا کوئی ایسا کام جس میں ایڈونچر کرنا پڑے, اس کو اگر اوائڈ کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی مثلا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی چوٹ لگنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, میں صرف پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں. اور آپ کے لیے فائنینشلی تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر چلتی رہیں گی. چوتھے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے لیے شروع کے 3-4 مہینے میں ذرا سی اسٹرگل ہے, لیکن اس کے بعد اچانک آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. اگر آپ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی رشتہ آ سکتا ہے, کوئی اس سلسلے میں پیش رفت ہو سکتی ہے, اور یہ زندگی میں ایک نیا ولولہ اور جوش لے کے آئے گا آنورڈ جون. اور اگر آپ یہ شروع کے 5-6 مہینے ذرا تحمل سے کا مظاہرہ کریں, کوئی رسک نہ لیجئے, کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس کا بلیک اینڈ وائٹ آپ نے دیکھ نہ لیا. اور مالی معاملات میں آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا, یعنی جیسا ہے نا کہ آپ نے کسی کے ساتھ پیسے لگا دیے یا آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کر دی تو اس کے ریزلٹ اچھے نہ آنے کے امکان ہے. Assalamu alaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.